اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرے پیارے بیٹے، ہم اردو کی گرامر پر بات کر رہے تھے۔ آج میں اپنے بیٹوں کو علم بیان کی چند شاخیں ہیں، چند اصطلاحات ہیں، وہ سمجھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی جو اصطلاح ہے وہ ہے تشبیہ۔ عام طور پر اس کا ہم استعمال کرتے بھی ہیں کہ ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا۔ مثلا میں بولتا ہوں علی شیر کی طرح بہادر ہے، یہ وائٹ بورڈ پتھر کی طرح سخت ہے، تو گویا میں نے یہاں پر بورڈ کو پتھر کے ساتھ کیا دی؟ تشبیہ دی ہے۔ ہم اپنے روزمرہ میں اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کی جو باقاعدہ تعریف ہے میرے پیارے بیٹے وہ ہے کہ کسی مشترک وصف کی بنیاد پر ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا۔ میں وہی مثال دوبارہ لکھ رہا ہوں کہ مثلا ہم بولتے ہیں کہ علی شیر کی طرح بہادر ہے، یا میں بولتا ہوں کہ بچہ پھول کی مانند نازک ہے۔ آپ پہلی مثال پر غور کریں تو میں نے کہا کہ علی شیر کی طرح بہادر ہے۔ دوسری مثال پر غور کریں میرے بیٹے تو میں نے کہا کہ بچہ پھول کی مانند نازک ہے۔ میں نے پہلی مثال میں علی کو شیر کے ساتھ تشبیہ دی ہے، دوسری مثال میں میں نے بچے کو پھول کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ تو گویا میری جو اوپر تعریف ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا، لیکن شرط ہے، بات ہے کہ دونوں کے اندر ایسا وصف، ایسی خوبی، ایسی بات موجود ہو جو دونوں میں پائی جائے۔ آپ پہلی مثال کی طرف تشریف لائیے، آپ غور کریں کہ علی شیر کی طرح بہادر ہے۔ میں نے علی کو شیر کی طرح اس لیے کہا کہ میرے خیال سے شیر وہ جانور ہے جسے بہادر خیال کیا جاتا ہے، اور علی کے اندر بھی بہادری ہے۔ تو گویا ان دونوں قوتوں کے بیچ جو وصف مشترک ہے وہ بہادر ہونا ہے، اس لیے یہ مثال درست قرار پائے گی۔ دوسری مثال میں نے کہا بچہ پھول کی طرح نازک ہے۔ میں نے یہاں بچے کو پھول کے ساتھ تشبیہ دی ہے، دونوں کے اندر جو وصف مشترک ہے وہ ہے نازک ہونا، تو گویا بات ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہ جو کی مانند کی طرح ہیں، پھول، بچہ، ان سب کے الگ الگ نام بھی ہے۔ ابھی ہم لکھ کے دکھاتے ہیں آپ کو۔ مثلا پہلی مثال میں آپ غور کریں میرے بیٹے، لفظ ہے علی، جس کو میں نے، جس کے لیے، یا یوں کہوں کہ جس لفظ کو میں نے تشبیہ دی ہے، اس کو بولا جاتا ہے میرے بیٹے مشبہ۔ میں نے یہاں شیر کے ساتھ علی کو تشبیہ دی ہے، جس لفظ کے ساتھ تشبیہ دی جائے اسے بولتے ہیں ہم مشبہ بہی۔ یہ جو کی طرح ہے اس کو کہا جاتا ہے، یہ ہے حرف تشبیہ۔ اور آگے جو وجہ مشترک جس کا ہم نے نام رکھا ہوا ہے وہ پہلی مثال کے اندر ہے مثلا بہادر۔ تو گویا یہ بہادر کیا ہے؟ اس کو ہم بولتے ہیں میرے بیٹے وجہ تشبیہ۔ آپ غور کریں تو میں نے 4 چیزیں لکھی ہیں: مشبہ، مشبہ بہی،
حرف تشبیہ وجہ تشبیہ۔ مشبہ کیا ہے کہ جس کو تشبیہ دی جائے وہ مشبہ کہلاتا ہے۔ میں نے علی کو تشبیہ دی ہے۔ مشبہ بھی کیا ہے؟ جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے وہ کیا ہے؟ شعر۔ میں نے علی کو شعر کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ وجہ تشبیہ کیا ہے کہ دونوں کے بیچ وہ قدر مشترک کیا ہے؟ بہادر ہونا، وہ وجہ تشبیہ ہو گیا۔ کی طرح، کی مانند، کے جیسا، مثل، یہ حروف تشبیہ ہوتے ہیں جن کا استعمال ساتھ کیا جاتا ہے۔ اچھا اب غور کریں تو یہاں میں نے کہا علی شیر کی طرح بہادر ہے، بچہ پھول کی مانند نازک ہے۔ میں ایسا کہہ رہا ہوں، کوئی بشر، کوئی فرد ایسا کہتا ہے تو یقیناً کہنے والے کا کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی مفہوم ہوتا ہے، کوئی غرض ہوتی ہے، کوئی غایت ہوتی ہے۔ جو مقصدیت ہوتی ہے کہنے والے کا کہ اس کو ہم بولتے ہیں میرے بیٹے غرض تشبیہ۔ اب آپ غور کریں تو میرے پاس 5 چیزیں ہو گئی ہیں۔ ان 5 کا نام ہم رکھتے ہیں میرے بیٹے ارکان تشبیہ۔ انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ ارکان تشبیہ، جن کی کل تعداد کیا ہے؟ 5۔ پھر دوہرا رہا ہوں، مشبہ، مشبہ بہ، حرف تشبیہ، وجہ تشبیہ، غرض تشبیہ۔ کل ارکان، یہ سوال بھی آپ سے کیا جا سکتا ہے کہ تشبیہ کے ارکان کی تعداد کیا ہے؟ 5۔ الگ الگ نام بھی بتا دیے۔ البتہ مشبہ اور مشبہ بہ، اگر یہ دونوں ہوں میرے بیٹے، ان دونوں کے لیے بھی ایک الگ نام استعمال کیا جاتا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں طرفین تشبیہ۔ کیا بولا جاتا ہے؟ طرفین تشبیہ۔ تعریف پھر دوہرا رہا ہوں، کسی مشترک وصف کی بنیاد پر ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا۔ مثال میں لکھا ہے علی شیر کی طرح بہادر ہے۔ دوسری مثال بچہ پھول کی طرح نازک ہے۔ شعری مثال دینا چاہوں گا کہ شام سے ہی بجھا سا رہتا ہے، دل ہے گویا چراغ مفلس کا۔ تو گویا یہ لفظ گویا بیچ میں تھوڑا سا آپ کو شاید مشکل لگے، یہ حرف تشبیہ ہے۔ میر تقی میر کے شعر کو مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پیارے بیٹے دوسری اصطلاح کی طرف آ رہا ہوں۔ دوسری اصطلاح ہے استعارہ۔ کیا ہے؟ استعارہ۔ استعارہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے ادھار لینا۔ یہ لفظ مستعار سے ہے۔ یہ لفظ مستعار سے نہیں ہے، مستعار بلکہ اس سے ہے۔ استعارہ اس کا مطلب ہوتا ہے ادھار لینا۔ کسی لفظ کو اس کے اصل معنی کی بجائے مجازی یعنی غیر حقیقی دوسرے معنی میں استعمال کرنا، جبکہ دونوں کے بیچ تشبیہ کا تعلق ہو، اسے استعارہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیے گا، میں تعریف لکھ دیتا ہوں کہ کسی لفظ کو اس کے حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی میں استعمال کرنا، جبکہ ان میں تشبیہ کا تعلق موجود ہو۔ آپ کو تشبیہ کی مثال یاد ہوگی۔ میں نے کہا تھا کہ بچہ چاند کی مانند خوبصورت ہے۔ اب اگر یوں کہا جائے کہ آ میرے چاند، مثلا ممتا پیار سے کہتی ہے آ میرے چاند، اب بچہ چاند نہیں ہوتا، ماں کہتی ہے آ میرے پھول، اب بچہ پھول بھی نہیں ہوتا۔ گویا ماں نے لفظ چاند کو یا پھول کو بچے کے لیے مستعار یعنی ادھار لیا۔
لفظ چاند کے اصل معنی کی بجائے اس کو بچے کے لیے مجازن استعمال کیا ہے، دوسرے معنی میں استعمال کیا ہے۔ ماں نے کہا آ میرے چاند، آ میرے پھول، اب پھول کے لفظ کو بھی ماں نے بچے کے لیے مستعار، ادھار کے طور پر مجازی معنی میں استعمال کیا ہے۔ تو اس عمل کو میرے بیٹے کیا کہا جاتا ہے؟ استعارہ۔ مثال کے طور پر میں لکھتا ہوں کہ علی شیر ہے۔ پہلے ہم نے کہا تھا کہ علی شیر کی طرح بہادر ہے، اب ہم نے براہ راست کہا کہ علی شیر ہے۔ اب غور کریں، شیر کا لفظ کا جو حقیقی معنی ہے وہ ایک جانور ہے، جنگل کا رہنے کا جانور ہے، بہادر ہے اس کے لیے، لیکن ہم نے یہ لفظ یہاں مستعار لیا ہے، ادھار لیا، ہم نے کہا علی شیر ہے۔ گویا اس لفظ کو میں نے مجازن، حقیقت کی بجائے مجاز میں استعمال کیا ہے علی کے لیے۔ تو گویا غور کیجئے گا میرے بیٹے، مثال دوبارہ یوں لکھ دیتا ہوں کہ علی شیر ہے۔ اب علی کے لیے میں نے استعارہ لیا ہے، ادھار لیا لفظ کو، اس کو ہم بولتے ہیں میرے بیٹو مستعار لہو۔ اب جس لفظ کو میں نے مستعار لیا ہے وہ ہے مستعار منہ۔ تیسری بات کیا ہے کہ ان دونوں کے بیچ جو تشبیہ کا تعلق ہے یا وصف مشترک ہے یا کوئی قدر مشترک ہے، اس کو ہم بولتے ہیں۔ میں نے ایسا کیوں کہا کہ علی شیر کی طرح بہادر ہے؟ میرے خیال سے کہ علی بہادر ہیں، سو اس کے لیے شیر کا لفظ استعمال کیا، اس کو ہم بولتے ہیں، وہ قدر مشترک ہے میرے بیٹے بہادری۔ لفظ اس کے لیے استعمال، اصطلاح آتی ہے وجہ جامع۔ غور کریں، تین قوتیں سامنے آئی ہیں، مستعار لہو، مستعار منہ، وجہ جامع۔ ان کا نام ہوتا ہے ارکان استعارہ۔ ان کی کل تعداد 3 ہوتی ہے۔ مستعار لہو اور مستعار منہ کے لیے اگر یہ دونوں ہوں تو ان کے لیے جو اصطلاح استعمال ہم کرتے ہیں وہ ہے طرفین استعارہ۔ جس طرح وہاں تھا طرفین تشبیہ، یہاں پہ ہے طرفین استعارہ۔ شعری مثال سے مثال دینا چاہوں گا، مثلا میر انیس کا ایک مصرع ہے کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ اب یہاں رن جو ہے یہ میدان جنگ کو کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں وہ کون سی ہستی اتری ہے، کس ہستی کی آمد ہوئی ہے کہ جس کے سبب سے میدان جنگ پر بھی کپ کپاہٹ کا سا عالم ہے۔ تو گویا میر انیس نے یہاں پہ لفظ شیر کو مولا علی کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو یہ لفظ شیر اصل کی بجائے مجاز میں یعنی غیر حقیقی دوسرے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ دونوں قوتوں کے بیچ وہی مثال سمجھا گیا ہوں کہ بہادری جو ہے یہ وجہ ہے جامع ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات، حالات کی نزاکت کے سبب سے ہم آپ سے براہ راست کلاس میں تو مخاطب نہیں ہو سکتے، اس لیے آپ بیٹوں کے ذہن میں بہت سے سوالات جنم لیتے ہوں گے، گفتگو میں ڈھیر سارے جزیات ہیں جو آپ پوچھنا چاہتے ہوں گے، لیکن ایسا ہے کہ ہم آپ کو بیان نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے تئیں گفتگو کر دیتے ہیں، ڈھیر ساری باتیں ہیں جو موجود ہوتی ہیں، شاید جن کی آپ کو سمجھ نہ آتی ہو۔ اچھا، یہ بھی امکان ہے کہ انسانی غلطی ہو سکتی ہے، عمدن نہیں سہون ہم سے بھی کہیں پر کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ جب ہمارا کوئی بچہ کلاس میں سامنے ہوتا ہے، آپ ہی ہمارے سامنے ہوتے ہیں، آپ ہی ہمارے نقاد ہوتے ہیں، بچہ براہ راست اپنے ٹیچر سے پوچھ بھی رہا ہوتا ہے، تو آپ کے سوال کے سبب سے بھی ڈھیر ساری باتیں سامنے آتی ہیں، بہت سی گتھیاں سلجھتی ہیں، ڈھیر ساری جزیات کی طرف ہم آپ کے پوچھنے پر ہی متوجہ ہوتے ہیں۔ آپ کا ٹیچر اپنے خیال سے تو پوری گفتگو کر جاتا ہے،
لیکن باتیں بیچ میں رہ جاتی ہیں۔ انشاءاللہ رب العزت سے دعا ہے کہ حالات بہتر ہوں، انشاءاللہ جلد ہی ادارے کھلیں گے، ہم اپنے طلبہ و طالبات سے براہ راست مخاطب ہوں گے، آپ سے گفتگو ہوگی، ان باتوں پر پھر سے آپ سے گفتگو کی جائے گی۔ چلیں کچھ ہم پڑھ کر آئیں گے، پھر پوچھیں گے، آپ کے ایک ایک سوال کا جواب دیا جائے گا، تمام جزیات کو کھول کھول کے بیان کیا جائے گا۔ لیکن فی الحال جس حد تک ممکن ہے آپ کا ادارہ آپ کے ساتھ ہے، وہ کوشش میں لگا ہوا ہے، آپ بھی اپنے طور پر محنت کریں، پڑھا کریں۔ ان میں سے جن باتوں کی اگر کہیں سمجھ نہیں آتی آپ سوال نوٹ کر لیں، انشاءاللہ جب بھی رب کے حکم سے یہ علم و حکمت کی محفلیں سجیں گی، ہم دوبارہ اپنے بیٹوں کو ان باتوں کا جواب دیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی دعاؤں میں اپنے ادارے کو، اپنے اساتذہ کو، اپنے پیاروں کو، اپنے والدین کو یاد رکھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔